الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ حضرت عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جسمانی ساخت کچھ ایسی بنائی ہے کہ انسان کے جسم میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو کہ جس میں جسمانی تغیرات نہ ہوتے ہوں، ورنہ ہر انسان کے بدن میں اللہ تبارک و تعالی مختلف تغیرات کو ظاہر کرتا رہتا ہے، اور یہ تغیرات کبھی ظاہری ہوتے ہیں کہ انسان کے ظاہری بدن پر وہ تغیرات نظر آتے ہیں، کبھی باطنی ہوتے ہیں کہ انسان کے بدن کے اندرونی حصوں کے اندر وہ تغیرات ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی بدن انسانی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر تغیرات و تبدلات ظاہر نہ ہوتے ہوں۔ چنانچہ یہ ہے کہ انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی تو انسان کی جسم پر صحت عارض ہوتی ہے اور کبھی اسی جسم پر بیماری بھی نظر آتی ہے، کبھی انسان کے اندر مسرت ظاہر ہوتی ہے تو کبھی اسی انسان بھی نظر آتی ہے، کبھی انسان کے اندر مسرت ظاہر ہوتی ہے تو کبھی اسی انسان کے بدن میں حسرت ظاہر ہونے لگتی ہے، کبھی اس انسان کے بدن میں جو خوشی کے آثار نظر آتے ہیں تو کبھی اسی بدن کے اندر غمی کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی وہ انسان جو وہ سکھ کے اندر نظر آتا ہے تو کبھی وہی انسان جو دکھ کی حالت میں دیکھا جاتا ہے، کبھی وہ انسان طاقتور اور قوی دکھائی دیتا ہے، کبھی اسی انسان کے اندر ضعف اور کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ تو گویا کہ مختلف تغیرات انسان کے نہ صرف انسان کے بدن میں بلکہ انسان کے ارد گرد کے ماحول میں بھی یہ تغیرات ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی ہے کہ باہر کے موسم کے اندر سردی ہے تو کبھی باہر کے موسم میں گرمی نظر آتی ہے، کبھی باہر کا موسم جو ہے ٹھنڈا نظر آتا ہے، کبھی گرم نظر آتا ہے، کبھی اندھیرا نظر آتا ہے، کبھی رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، کبھی دن کا سویرا دکھائی دیتا ہے۔ تو گویا کہ آپ پورے انسان کے ماحول کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی مختلف تغیرات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور خود انسان کے بدن کے اندر بھی یہ تغیرات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ تغیرات کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر ایسا رکھا ہے کہ اگر یہ تغیرات انسان کے بدن میں نہ ہو تو دنیا کے اندر زندگی کا لطف چھن جائے۔ یہ انسان کو دنیا میں زندگی کا لطف اللہ تبارک و تعالی مہیا کرتے ہیں،
لیکن جب یہ تغیرات پیدا ہوتے ہیں، ایک کیفیت سے جب دوسری کیفیت میں جاتا ہے، پھر اس کیفیت سے پھر پہلی کیفیت میں آتا ہے، تو ہر کیفیت وہ قابل شکر بن جاتی ہے کہ یار میں جب صحت مند تھا تو واقعی خدا کی بڑی عنایت تھی، اب بیماری کی حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ یار مجھ سے ہلا بھی نہیں جاتا، عنایت تھی، اب بیماری کی حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ یار مجھ سے ہلا بھی نہیں جاتا، مجھ سے بات بھی نہیں ہو پا رہی، مجھے تو کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا، مجھے تو پانی بھی برا لگ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت اس کو بخار کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس بیماری سے جب صحت میں جاتا ہے تو وہ صحت جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کر رکھی تھی، وہ اس کو اللہ کی عظیم نعمت نظر آتی ہے۔ تو تغیرات کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان کے اندر شکر پیدا ہو اور انسان زندگی کا لطف اٹھائے، انسان کی زندگی کا مزہ اس کو محسوس ہو۔ یہی وجہ کہ انسان کے اندر بھوک تو کھانا کھانے کے بعد جب اس کو جو سحری حاصل ہوتی ہے، جو اس کو تسکین ہوتی ہے، تو اس پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یار بھوک کی کیسی تکلیف تھی، لہذا بھوکوں کا احساس الگ پیدا ہوتا ہے۔ غمی کی حالت میں اس کے بعد جب خوشی ملتی ہے تو غمزدہ لوگوں کا احساس الگ پیدا ہوتا ہے، جب خوشی ملتی ہے تو غمزدہ لوگوں کا احساس الگ پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تغیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طرح کی نعمت ہے کہ اس نعمت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری نعمت کا انسان شکر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر تغیرات رکھے ہیں، انسان کے اندر بھوک رکھی ہے اور بھوک کی شدت، اس کے اندر پیاس رکھی ہے، پیاس کی شدت، بھوک اور پیاس کی شدت کے اندر جس طرح تڑپتا ہے، اور پھر جب اس کو کھانا ملتا ہے، اب جب پیاس سے پانی سے پیاس بجھاتا ہے، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرتا کہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ انسان کی زندگی کی تمام ضروریات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس کے اندر کھانا پینا بھی ہے، پہننا اوڑھنا بھی ہے، رہنے سہنے کے لیے مکان بنانا بھی ہے، انس و الفت اور کے لیے رفیق حیات کا انتخاب بھی ہے، یہ ساری ضروری کے لیے رفیق حیات کا انتخاب بھی ہے، یہ ساری ضروری چیزیں ہیں، اور درجہ بدرجہ اضافی طور پہ ہر چیز اپنے اپنے وقت میں ضروری ہے، لیکن تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ صرف اور صرف کھانا پینا ہے۔ انسان کی زندگی کے بقا کے لیے صرف کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو 2 وقت کی روٹی اور 1 گلاس پانی کا ملتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے۔ پہننا اوڑھنی اس کی ضرورت تو ہے، لیکن وہ ضرورت اس کی زندگی کے لیے نہیں ہے۔ رہنے کے لیے مکان بنانا اس کی ضرورت تو ہے، لیکن اس کی زندگی اور حیات کی بقا کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے، ان سو کے لیے نہیں۔ زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نعمت انسان کو عطا کی ہے، اس زندگی کے بغیر کوئی نعمت ہی نہیں رہ سکتی، کیونکہ زندگی کی نعمت حاصل ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار کی نعمت کو حاصل کرتا ہے، اللہ کے تعلق کو حاصل کرتا ہے، اللہ کی عبادت تعلق کو حاصل کرتا ہے، اللہ کی عبادات کے اندر تشریعات کی پورے کے پورے ابواب کھل جاتے ہیں۔ تو گویا کہ تکوینیات، کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں اور تشریعات یعنی عبادات کی جتنی نعمتیں ہیں، ان سب کی نعمتوں کا نفع اس وقت ہوگا جب انسان زندہ ہوگا۔ اس لیے زندگی سب سے اساسی نعمت، گویا کہ ساری نعمتوں کی اساس ہے۔ اگر زندگی ہے تو یہ ساری نعمتیں ہیں، اگر زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس زندگی کی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز رکھی ہے وہ کھانا پینا ہے، لیکن کھانے پینے سے زیادہ کوئی چیز ضروری نہیں، بلکہ آج کے اس زمانے میں جب کہ پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس کا مرض پھیلا، لوگ لاک ڈاؤن میں چلے گئے، تو آج لوگوں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ سب سے زیادہ ضروری اگر کوئی چیز ہے وہ صرف کھانا پینا، اس کے علاوہ کوئی چیز ضروری نہیں۔ جو انسان اپنے لیے پینٹ کوٹ اور ٹائی کو ضروری سمجھتا تھا، جو جوتے اور جو ہے وہ شوز کو ضروری سمجھتا تھا، تاج اور ٹوپیوں کو ضروری سمجھتا تھا، اور محلات کو ضروری سمجھتا تھا، قالین اور غلیچوں کو ضروری سمجھتا تھا، تو وہ اس کرونا وائرس کے زمانے کے اندر وہ ریئلائز کر چکا ہے کہ واقعی صرف اور صرف ایک لگوٹے کی ضرورت ہے جسے سطر چھپ جائے، وہ بھی سطر کے چھپانے کی اگر ضرورت ہے اور شریعت کا اور اسلام کا تقاضا اگر پورا کر رہا ہے تو وہ لنگوٹا باندھ کے اپنے سطر کو چھپا لے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف 2 وقت کی روٹی اور پانی کا گلاس ضروری ہے۔
تو آج دنیا کھانے پینے کے علاوہ کوئی چیز ضروری نہیں. چنانچہ وہی بات ہے کہ ذاکر امت مجدد ملت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیہ اکرام جو ہیں، جنہوں نے تصوف سلوک کا راستہ اختیار کیا ہے، جنہوں نے اپنے قلب اور روح کا تزکیہ کیا ہے، زندگی کی حقیقت کو انہوں نے اپنے قلب اور روح کا تزکیہ کیا ہے، زندگی کی حقیقت کو انہوں نے سمجھا ہے. انہوں نے ایک لنگوٹے کے اندر ساری زندگی گزار دی اور بس ایک وقت کی روٹی ملی، پانی کا گلاس ملا اور خدا کی عبادت میں لگ گئے. انہوں نے کسی چیز کا جو غم ہی نہیں پالا کہ پوشاکیں ہوں، محلات ہوں، بنگلے بھی نہیں پالا کہ پوشاکیں ہوں، محلات ہوں، بنگلے کوٹیاں ہوں، دو سرکس خزانے ہوں. وہ انہوں نے پہلے دن ہی سمجھ لیا تھا کہ ضروری صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کھلا دے کہ کھائیں اور پیٹ بھر جائے، زندہ رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ذکر کر سکیں. بس ایک لنگوٹا باندھ کر جس سے صدر چھپ سکے، ساری زندگی انہوں نے اسی طرح گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بن گئے. انہوں نے ایک ٹوٹے پھوٹے جھونپڑوں میں زندگی گزار دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے الگ نہیں ہوئے. اور ضروری جو چیز تھی کھانے کے لیے، وہ مانگا کہ یا اللہ جنگل کے اندر جا کر تیرے سامنے سجدہ دوں. یہ کھانے پکانے کے جو ہیں یہ نعمتیں آپ خود اپنے غیب سے مجھے عطا کر دیجئے. تو غیب سے ان کو رزق آتا رہا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے. انہوں نے کسی دوسری چیز کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھا. تو معلوم ہے کہ کھانا، اور یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھانے پینے کے حوالے سے ہی تفصیلات بیان کی ہیں. یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ نہیں پینا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پاکیزہ ہے، یہ خبیث ہے، یہ طیب ہے، یہ گندا ہے. تو گویا کہ اللہ سب سے ضروری جو چیز ہے وہ صرف کھانا پینا اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے ان رزق کے اندر جو طیبات ہیں، پاکیزہ اور عمدہ ہیں، ان پاکیزہ اور عمدہ کو کھاؤ. تو گویا کہ اس پاکیزہ اور عمدہ کی قید لگا دی. کھانے کی تو اجازت ہے لیکن کھانے پینے کے اندر پاکیزہ اور عمدہ کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہو. تو گویا کہ دو حکم دے دیے، ایک تو پاکیزہ اور حلال کھانے کا حکم دے دیا اور دوسرا شکر کا حکم دے دیا. تو گویا کہ آپ کھاؤ حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرو. تو گویا کہ آپ کھاؤ حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرو. تو دو چیزوں کا ذکر فرما دیا. اور یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں. اب یہاں ایک تو طیبات کا حکم اور دوسرا جو شکر، کہ جو تمہیں رزق ہم نے دیا ہے، اس کائنات کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان میں جو حلال چیزیں وہ حلال چیزیں کھاؤ. تو طیبات کا ایک معنی حلال ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ حلال کھانا واجب ہے. کھانا واجب نہیں ہے باقی رکھ سکیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زندگی کو ایسا کر دیا کہ آپ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں، آپ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، لہذا آپ پر کھانا واجب نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے نہیں کھائے بغیر تو میں مر جاؤں گا، کھانا ضروری ہے، اب آپ کے لیے کھانا واجب، تو گویا کہ اس کو واجب لغیر، اب آپ کے لیے کھانا واجب تو گویا کہ اس کو واجب لغیری کہتے ہیں، واجب لنفسی نہیں ہے. تو گویا کہ کھانا واجب لنفسی نہیں ہے، واجب لغیری ہے، کہ آپ کو چونکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے لہذا آپ کو کھانا پڑے گا. لیکن کھانے کے لیے آپ کو حلال کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور حلال کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور حلال کا انتخاب کرنا واجب لنفسی ہے، یہ اپنی ذات کے اندر واجب ہے. اس کے علاوہ تمہیں کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کھائیں اگر آپ کو کھانا ہے تو، لیکن آپ کو کھانا حلال ہی ہوگا، حرام نہیں کھانا آپ. تو طیبات سے مراد حلال ہے. اور دوسری تفسیر کے طیبات سے مراد جو ہے لذیذ، اور دوسری تفسیر کے طیبات سے مراد جو ہے لذیذ ہے، مزیدار چیزیں. حلال میں بھی مزیدار، لذیذ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں.
لذیذ چیز کا حکم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، لذیذ چیز کا حکم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو زمین کے اندر پیدا کی گئی ہیں، حلالا طیبا، وہ چیزیں جو حلال ہیں اور طیب ہیں۔ تو حلال اور طیب دو چیزیں، حلال نہیں ہیں بلکہ طیب حلال کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ لہذا پہلی تفسیر کے مطابق طیبات سے انہوں نے حلال قرار دیا، لیکن دوسرے مفسر فرماتے نہیں، یہ طیبات سے مراد حلال میں سے پاکیزہ اور لذیذ چیزیں مراد ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ بندے میری حلال چیزوں کے اندر جب رس گھلیں گے، لطف آئے گا، جھومے گا لذیذ چیز کھا کے، تو کیا کرے گا؟ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ تبارک و تعالی کو شکر کرنے لگے گا۔ کیونکہ آپ اگر نیم گرم پانی پی لیں، پیاس تو بجھ جائے گی لیکن مزہ نہیں آئے گا۔ اب گرمی میں آپ کو کسی نے گرم پانی پلا دیا، نیم گرم پانی پینے کا جو لطف ہے وہ حاصل نہیں ہوا۔ اگر ٹھنڈے گلاس کا پانی آپ کو دیا، اب ٹھنڈا پانی آپ نے پیا گرمی میں، تو آپ کی روح میں سے نکلے گا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، لطف آ گیا، آنکھوں سے بھی آنسو، کانوں میں سے دھواں نکلے گا، لطف آئے گا، مزہ آئے گا، مزہ آ گیا یار۔ اس سے تو حضرت شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ تمہارے دل سے الحمدللہ نکلے، ورنہ ویسے نرم گرم پانی پی لیا، پیاس تو بجھ جائے گی، نعمت ہے پیاس بجھ گئی، آپ کے جسم کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی، پانی پی لیا، پیاس تو بجھ جائے گی، نعمت ہے پیاس بجھ گئی، آپ کے جسم کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی، لیکن دل سے وہ الحمدللہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے فرمایا ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ دل سے الحمدللہ نکلے۔ اور ٹھنڈے پانی کا اہتمام کرنا یہ سنت ہے۔ آپ یہ سوچیں یار ٹھنڈے پانی فریج میں رکھ دو یار صبح کو ٹھنڈا ہو جائے، آپ یہ سوچیں یار ٹھنڈے پانی فریج میں رکھ دو یار صبح کو ٹھنڈا ہو جائے گا، یا فلاں جگہ رکھو یا صبح ٹھنڈا ہو جائے گا، یا برف ڈال کے یا ٹھنڈا پانی۔ یہ ٹھنڈے پانی کا اہتمام کرنا یہ خواہشات نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور ایک کنویں سے پانی منگواتے تھے جس کا پانی میٹھا ہوتا تھا، وہ افزا ملا ہوا تھا یا چینی۔ میٹھے سے مراد وہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی کھارا پانی پیا ہو، جن ملکوں کھارا پانی ہوتا ہے، تو جو پانی کھارا نہیں ہوتا بالکل نارمل جس کا، اس کو میٹھا بولتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو میٹھا ملا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فرماتے جو فلاں جو کنواں ہے اس کا پانی جو وہ ظاہر اس زمانے میں ٹھنڈا کرنے کا یہی طریقہ تھا، تو صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی پیا کرتے تھے۔ تو آپ باقاعدہ ٹھنڈے پانی کا اہتمام فرما رہے ہیں، میٹھے پانی کو حاصل کرنے کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ ٹھنڈے پانی کا اہتمام کرنا، اس کو پینا، اور میں یہ خود سنت ہے۔ تو آج جب نہ اس کو پینا، اور میں یہ خود سنت ہے۔ تو آج جب انسان ٹھنڈا پانی پیے گا تو دل سے اللہ کا شکر کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ان میں سے لذیذ چیزیں کھایا کرو۔ یہ نہیں کہ یار کھایا کرو، یہ نہیں کہ یار کہ نہیں بھائی لذیذ چیزیں جنت میں کھائیں گے، بس یار چھوڑو یہاں تو لاؤ یار روکی سکی چٹنی روٹی لاؤ کھا لیں گے، یار جنت میں کھائیں گے۔ وہ کسی اللہ والے کے بقول یہاں لذیذ کھانے کی عادت ہوگی تو جنت میں ملے گی، یہاں لذیذ چکھا ہی نہیں ہے تو جنت میں جب لذیذ ملے گا، یہاں لذیذ چکھا ہی نہیں ہے تو جنت میں جب لذیذ ملے گا تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ اب یہاں آپ نے کھایا ہو، انور رٹول آم کھایا ہو تو کیا مزہ آتا، جھومتا ہے، لنگڑا آم چونسا آم آپ نے کھایا، میٹھا جھومتے ہیں، تو یہاں کھایا ہوگا تو جنت میں جب ملے گا تو آپ کمپیئر، جو مزہ یہاں آیا۔ تبھی تو لکھا ہے نا کہ جنت کے پھلوں کی شکلیں وہی ہوں گی جو دنیا کے پھلوں کی ہیں۔ دنیا کے جیسا آم ہے نا وہاں آم کی شکل یہی ہوگی، ڈیفرنٹ نہیں ہوگی۔ دنیا میں جیسا سیب ہے وہاں بھی سیب کی شکل یہی ہوگی، جیسے یہاں انگور ہے ویسے انگور وہاں ہوں گے، ہاں سائز ان کے بڑے ہوں۔ او ارے انگور، او سیب، او ناشپاتی، تو گویا کہ وہ اس سے پہلے سے واقف ہوگا کہ یار یہ اچھا، یہ تو وہی پھل ہے۔ اب یہ دیکھ کے حیران ہوں گے، اب جب کھانے بیٹھیں گے جیسے اس کی ایک پھاڑی منہ پہ رکھیں گے وہ کہیں گے او ہو یار یہ تو کیا بات ہے، وہ دنیا میں جو کھایا تو کچھ بھی نہیں تھا یار۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں جنت کے پھلوں کی شکل الگ ہوتی
تو آپ کو جتنا بھی لذیذ پھل کھلا دیا جاتا تو آپ کو مزہ نہ آتا، آپ کی روح سے شکر نہ نکلتا، آپ یہ سوچتے ہو سکتا ہے یہ پھل اتنا میٹھا ہوتا ہو سکتا ہے یہ پھل اتنا لذیذ ہوتا ہو۔ آج اگر آپ کو ایسا کوئی پھل کھلا دیا جائے جو آپ نے کبھی نہیں کھایا، پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور امریکہ میں تو کئی پھل ایسے دیکھو جو پہلی دفعہ ہی دیکھے ہیں، ہم نے اپنے ملک میں وہ پھل دیکھا ہی نہیں۔ اب آدمی جب کھاتا ہے تو آدمی کہتا ہے واہ ماشاءاللہ میٹھا ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ پھل اتنا ہی میٹھا ہوتا ہوگا، اس کی کوالٹی یہی ہوگی، میٹھا ہے لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ پھل اتنا ہی میٹھا ہوتا ہوگا، اس کی کوالٹی یہی ہوگی۔ لیکن اگر اسی طرح کا پھل پہلے کھایا ہوا ہو اور جب وہ پھل کھائے تو اب ان کے لذت کو جب کمپیئر کرے گا تو کہے گا یار جنت کے پھلوں کی کیا بات ہے، ایسے پھل تو کبھی ہم نے کھائے نہیں ہیں۔ تو دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ الحمدللہ کہہ کے الحمدللہ کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرے گا۔ تو دیکھو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب ان جنتیوں کے سامنے پھل آئیں گے تو وہ کہیں گے اوہ یہ تو وہی تو ہیں جو ہمیں دنیا میں ملے تھے یار، وہی آم آ گئے، وہی سیب آ گئے، وہ انگور، یار وہی تو جو دنیا میں کھائے تھے۔ لیکن جب کھائیں گے انگور، یار وہی تو جو دنیا میں کھائے تھے، لیکن جب کھائیں گے اوہو اس کے ایک ایک انگور کے دانے کا ذائقہ الگ، یعنی سنترے کی ایک ایک پھاڑی کا ذائقہ الگ۔ یہاں تو ایک سنترا جس ذائقے کا ساری پھاڑیاں اسی ذائقے کی ہیں، لیکن جنت کے اندر جو سنترا ہوگا اس کے ہر پھاڑی کا ذائقہ اللہ تبارک و تعالی الگ رکھا ہوگا۔ روز بروز ان کے ذائقوں اور لذتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ وہ ذائقہ ٹھہر گیا، کیوں کہ جنتیں تو عبدالآباد کے لیے ہیں، ان کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، لہذا لکھا ہے کہ ان کے ذائقے اور لذتیں روزانہ بڑھتی رہیں گی۔ روزانہ جب دوسری مرتبہ کھائے گا اس کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ تو لو یار کبھی دال بھی تو بنا لو، ایک دم دال بھی گرتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اب بیگم کہتی ہے یار روز بریانی آپ کو کھلا رہے ہیں، پلاؤ زردے کھلا رہے ہیں، نہیں بھائی بس ذرا وقفہ کرو تھوڑا سا یار، چٹنی روٹی بھی لاؤ۔ انسان کی نیچر ہے مسلسل ایک ہی ذائقہ اس کو لطف نہیں آتا، ایک وقت کے بعد وہ نیچر ہے مسلسل ایک ہی ذائقہ اس کو لطف نہیں آتا، ایک وقت کے بعد وہ بیزار ہو جاتا ہے۔ تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو رکھنا ہے اور نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ملنی ہیں، تو اللہ ایک ہی ذائقہ روزانہ کھلاتا رہے تو جنتیوں کی کیا نعمت ہوئی؟ وہ کہا کہ یار مزہ نہیں آیا، وہ دنیا اچھی تھی، جب کہ کھٹا کھاتے تھے کبھی میٹھا کھاتے تھے، ذرا چینج ہوتا تھا یار، تو چینج لاؤ یار۔ اس اللہ روزانہ ہر ذائقے پر چینج لاتا ہے، ہر اس کے اندر روزانہ یہ میں نے کہ آپ کی جنتوں کا جو حسن و جمال ہے وہ ہر لمحے اس کا جو حسن و جمال بڑھتا رہتا ہے، ہر لمحے اس کا جو حسن و جمال بڑھتا رہتا ہے، ہر لمحہ اس کو جمال بڑھتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ روزانہ یار وہی جنت وہی خوبصورتی۔ آج ہماری دنیا کے اندر محلات تو ہیں، وہ محل جتنا بھی حسین ہو تو ہمیں 4-6 مہینے میں یار تو کلر سکیم چینج کرو یار، یہ پردے وردے چینج کرو تو چینج لگے، تو یوں کر کے اپنے کو تسکین دیتے ہیں۔ یار سرگرمی آ گئی ہیں، ذرا یار اب لائٹ کلر کے یار پردے لاؤ یار، اب لائٹ کلر یار پینٹ کرو، اب یہ پھول بوٹے لگاؤ، سردیاں آ گئیں اب ذرا ڈارک کلر لاؤ یار۔ اب آدمی خود اپنی تسکین، لیکن جنتوں میں اللہ تبارک و تعالی انسانی فطرت میں اس کے اندر خوبصورتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا طیبات شبہ لذیذ، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو بتایا کہ جب لذیذ چیزیں کھاؤ گے، اور یہ اصل میں شیطان نے کفار و مشرکین کو شیطان نے یہ سبق پڑھا دیا کہ یار چھوڑو لذتیں کیا ہوتی ہے، کھاؤ بھائی چھوڑو، کی کہ نہیں تم لذیذ چیزیں کھایا کرو، تب لذیذ چیزیں کھاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر دل سے شکر کرو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ اس لیے فرمایا حلال کے اندر بھی لذیذ چیزیں کھانے کا اہتمام کرو، تو اس لیے فرمایا کھانے کا اہتمام کرو، تو اس لیے فرمایا کہ طیبات ما رزقناکم، تو طیبات سے مراد جو لذیذ چیزیں، مستظلات جو ہیں وہ لذیذ جو چیزیں ہیں، فرمایا کہ وہ تم جو ہے وہ کھایا کرو۔ اس کے بعد وشکروا للہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرو۔ تو گویا کہ شکر کے 2 معنی ہیں۔ شکر کا ایک معنی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو پھر اسی کی عبادت کرو، اس کی غیر کی عبادت نہ کرو، کرتے ہو تو پھر اسی کی عبادت کرو، اس کی غیر کی عبادت نہ کرو۔
اس لیے فرمایا ایک مطلب اس کا وشکر للہ، اللہ کی عبادت کرو. گویا کہ رزق کھایا تمہاری کمر سیدھی ہو گئی، اب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے کھڑے ہو گئے تو اب تمہارا خیال کھانے پینے کی طرف نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اور ادھر تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے تو فرمایا کہ اب کیا کریں، کھانا پہلے کھائیں یا نماز پہلے پڑھیں؟ تو فرمایا کہ اگر بھوک کا غلبہ ہے، بھوک کی شدت ہے تو فرمایا پہلے کھانا کھاؤ اس کے بعد نماز پڑھو. پہلے کھانا کھاؤ پھر اس کے بعد نماز پڑھو. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن اقامت ہو جاتی تھی، نماز کی اقامت ہو جاتی ہے اور ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی شدت ہے، تو آپ جماعت میں شریک نہیں ہوتے بلکہ آپ کھانا کھاتے تھے. فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ میں اپنی نماز کو کھانا بناؤں، بہتر یہ کہ اپنے کھانے کو میں نماز بنا لوں. کیونکہ نماز اگر سر پہ کھڑی اور کھانا کھا رہا ہے بنا لو، کیونکہ نماز اگر سر پہ کھڑی اور کھانا کھا رہا ہے تو انسان کے دماغ میں نماز ہے نا، یا جلدی کھاؤ یا نماز، جلدی کھاؤ یا نماز. تو فرمایا کہ میرا کھانا ساری نماز بن گئی. لیکن اگر بھوک کی حالت میں میں جا کے کھڑا ہو گیا اور خوشبو کھانے کی آ رہی ہے اور بھوک کی گھڑک اٹھ گئی، اب نماز میں کھڑا ہوں، تو امام کی سورۃ زاریات بھی لگے گی یار اتنی لمبی. جب مولوی صاحب نے تو لگتا ہے مرغا توڑ کے آئے ہیں، مولوی صاحب سورۃ زاریات شروع کر دیا، ہمارے پیٹ میں جو ہے قل اللہ آنتیں پڑ رہی ہیں، پھر پیچھے کھڑا یہ کرے گا. تو آپ نے اپنی نماز کو کھانا بنا لیا. اس سے بہتر یہ اللہ کو یہ گوارا ہے کہ اپنے کھانے کو نماز بنا لیں. آپ کھانا کھاتے ہوئے نماز کو یاد رکھیں گے تو آپ کا کھانا نماز بن جائے گا. اس سے وشکر للہ، تو اللہ کی بات تو پاکیزہ کھایا تم نے، لذیذ کھایا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرو. مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ آپ کو جو کھانا پینا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عطا کر رہا ہے یہ صرف اپنی عبادت کے لیے عطا کر رہا ہے. آپ نے کھایا پیا، بھوک مٹ گئی، آپ کی قوت جان آ گئی، یہ قوت آپ کو جو ہے اچھلنے کودنے کے لیے نہیں دی بلکہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی. اب کھایا پیا، اب آپ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جاؤ. تو گویا کہ کھانے پینے کا مقصد پہلوانی کرنا نہیں، آپ پہلوانی کرتے پھریں، بلکہ کھانے پینے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ اللہ کی عبادت میں لگیں. اسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کھانا کھاؤ دعوت کا کھانا نصیب ہو جائے، کھانا کھاؤ تو گھر آ کے فرمایا کہ 10 نفلیں پڑھا کرو، 10 نفلیں پڑھا کرو اور نفس سے کہا کرو دیکھ تجھے آج لذیذ و مزیدار کھانا کھلایا ہے، اب اللہ کی عبادت کے لیے 10 نفلوں کے لیے تیار ہو جا. اور 10 نفلیں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کھانے پینے کا جو ضرر ہے، اس کا جو شر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شر کو خیر سے بدل دیں گے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان جب وہ 10 نفلیں پڑھ لے گا تو کھانا پینا جتنا بھی کھایا ہوگا 10 نفلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارا ہضم کر دیں گے. صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے کھانوں کو اللہ کی نماز سے اور اللہ کے ذکر سے ہضم کیا کرو. اللہ کی نماز اور ذکر سے اپنے کھانے کو ہضم کیا کرو. گویا کہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے نماز اور ذکر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں آپ رمضان میں کتنا کھاتے ہیں. جیسے افطاری ہوتی ہے اس غم میں کھاتے یار ناشتہ ہی نہیں کیا آج بھی. پہلے تو ناشتہ کرتے ہیں آپ، پھر کہتے یار دوپہر بھی نہیں کھایا تھا بھائی، لاؤ بھائی، پھر دوپہر پورا کرتے ہیں. پھر شام تو ہوگی بھی، شام کا ٹائم تو ہے ہی ہے، شام تو 3 ٹائم کا کھانا. پھر شام تو ہوگی بھی، شام کا ٹائم تو ہے ہی ہے، شام تو 3 ٹائم کا کھانا اب ایک ٹائم میں کھاتے ہیں نا، ناک تک نال بڑھ جاتی. خوب کھایا. اور پھر پکوڑے سموسے تو بسم اللہ ہوتی ہے، پکوڑے سموسے کھجوریں پتہ نہیں کیا کو الٹرا پٹم ساری کھا لی ہے، ابھی کھانا باقی ہے. اور پھر اس پہ شربت چل رہے ہیں، روح افزا کے شربت چل رہے ہیں، دودھ چل رہے ہیں، سوڈے چل رہے ہیں. اور پھر کھانا کھاتا ہے اس غم میں کہ یار سارا دن بھوکا رہا بھائی، میاں لاؤ ناک تک. وہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اتنا کھا لیتا ہے کہ مغرب کی نماز میں جب آتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے اللہ اکبر دہی بڑے جو اڑائے ہوتے ہیں اندر دہی بڑا بولتا ہے، دہی بڑا ہے. تو یہ حالت اتنا کھاتے ہیں. لیکن آپ 20 تراویاں پڑھ کے جب فارغ ہوتے ہیں آپ کیا سوچتے کہ یار بھوک لگ رہی، گھر آ کے پوچھتے بیگم کچھ ہے کھانے پینے کو؟ کہا دماغ خراب ہے، پہلے پوری پراتوں کی بھائی سارا کھانا ہضم ہو گیا.
تو 20 تراویح میں آپ محسوس کرتے پورا کھانا ہضم ہو گیا. اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کھانا ہضم کرنے کا راستہ بتایا ہے. آج ہم وہ راستہ چھوڑ کے ہر راستہ تو اختیار کر رہے ہیں. چلو واک کر لو بھائی، آپ ادھر دوڑ لو بھائی، ادھر پھر لو. اور لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر آپ کے جم بھی بند ہو گئے. تو آپ کھانے کے بعد 10 نفلیں پڑھ لیں، یا فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے کھانے کو ہضم کرو. آپ تجربہ کر لیں 2000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کے ضرب لگا لیں. آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھی وہ پڑھتے رہو اور ضرب لگاتے ہو لا الہ الا اللہ 2000. اس کے بعد آپ محسوس کریں کہ یار کھانا کہاں گیا، ہضم ہو گیا. نبی نے ایسے نہیں فرما دیا اپنے کھانوں کو نماز سے ہضم کرو یا اللہ کے ذکر سے ہضم کرو. ایسے نہیں فرما دیا اپنے کھانوں کو نماز سے ہضم کرو یا اللہ کے ذکر سے ہضم کرو. تو گویا کہ اس لیے فرما دیا ابھی کھانا کھلایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس کے بعد واشکروا للہ، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، ایک تو کھانا کھانے کا شکر اللہ کا ادا ہو جائے گا، اور دوسرا جو کھانا کھایا تھا وہ ہضم. تو یہ اللہ کی شفقت دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو اس کے ساتھ عبادت کو حکم دے دیا اور عبادت کی تو سارا کھانا ہضم. تو معلوم یہ کہ کھانا اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں کھلایا ہے. اگر کھانا کھا کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بندہ نہیں کرتا اور صبح شام کھاتا ہے آ رہا ہے اور اللہ کی نماز، اللہ کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور عبادت اس سے کوئی مطلب نہیں، سالہ سال اللہ کا ذکر نہیں کیا، سالہ سال اللہ کی عبادت نہیں کی، اس کا مطلب پھر آپ کھانے پینے کا جو اصل مقصد تھا اس کو بھول گئے ہیں. کھانے پینے کا اصل مقصد یہی تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں. اور دوسرا وشکر للہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا شکر کریں. کیوں کہ شکر جو ہے یہ اصل میں عبادت کی تکمیل ہے. عبادت کی تکمیل جب ہو جاتی ہے تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرتا ہے، کیونکہ ایک منزل جب حاصل ہو گئی تو اس کے بعد انسان شکر کرتا ہے نا. جب کوئی منزل جب حاصل ہو گئی تو اس کے بعد انسان شکر کرتا ہے نا. جب کوئی ایک نعمت اور مقصد حاصل ہو اب شکر کرتا ہے. تو وشکر سے مراد خود اپنا شکر ہی کی عبادت مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرو. جب بندہ کھانا کھا لیتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں پانی پلایا اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا. شکر کرو. کھانا کھانے کے بعد یہ نہ کرو کہ کھانے کے بعد کھانا دینے والے کو بھول جاؤ. کھا لیا ہاتھ جڑے اٹھ کے چل دیے بھائی جس نے دیا. ورنہ کھانا جو ہے میں نے بتایا کہ یہ انسان کے بدن کے لیے سب سے ضروری نعمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کھلا ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے لوگ آج مشاہدہ کرتے ہیں دسترخوان بھرے پڑے ہیں لیکن وہ کوئی کھا ہی نہیں سکتا. کتنے لوگ جو کھا لے تو حلق سے نیچے نہیں اترتا، نیچے ادھر ہم انسان مشاہدہ کرتا ہے. ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و عنایت ہے کہ وہ کھانا آپ کو کھلا بھی دیتا ہے، اور انسان جب کھانا کھا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہضم بھی کرا دیتا ہے اور کھانے کی پوری خیر و قوت بھی انسان کو عطا کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا کھانا جب تمہیں مل جائے تو کھانا کھانے کے بعد اللہ کو شکر کرو. اور میں نے عرض کیا تو اپنی ذات میں مقصود ہے، اور کوئی بھی عبادت اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے. انسان کے اندر اخلاق حسنہ ہے، صبر ہے، شکر ہے، زہد ہے، برداشت ہے، تحمل ہے، کتنے اوصاف ہیں. لیکن ان تمام اوصاف جمیلہ میں سے کوئی بھی وصف اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے. ان تمام اوصاف جمیلہ میں سے کوئی بھی وصف اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے. صبر اپنی ذات میں مقصود نہیں. صبر انسان اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جائے، اور صبر کے نتیجے میں گناہ سے بچے، صبر کے نتیجے میں معصیت سے بچے، اللہ کی شکایت سے بچے اللہ کی شکایت سے بچے. اور جب بچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا کریں گے. زہد سے مراد کیا؟ دنیا کو ترک کر کے آخرت کی کوشش کرنا. اس سے مقصود کیا ہے؟ زہد جب اختیار کرے گا، دنیا کو اللہ کے لیے جب چھوڑے گا، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے گا. تو دیکھو ہر عبادت کسی اور مقصد کی تکمیل کے لیے ہے، لیکن شکر اپنی ذات میں مقصود ہے. شکر کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے کہ آپ شکر کریں تو آپ کو کچھ مقصد ملے گا، بلکہ خود شکر مقصود ہے.
جب اللہ کو شکر کرو گے تو یہ اپنے ذات میں مقصود، یہی وجہ کہ یہ واحد عبادت شکر، یہ اپنے ذات میں مقصود، یہی وجہ کہ یہ واحد عبادت شکر کی جو جنت میں باقی ہے۔ جنت میں کوئی عبادت باقی نہیں رہے گی، جنت کے اندر صبر بھی نہیں ہے، زہد بھی نہیں ہے، تحمل بھی نہیں ہے، برداشت بھی نہیں ہے، توبہ بھی نہیں ہے، استغفار بھی نہیں ہے، جنت میں صرف شکر ہے۔ اللہ کا شکر کرے گا، نعمتوں سے لطف اٹھائے گا، خدا کا دیدار کرے گا اور اللہ کا شکر کرے گا، الحمدللہ الحمدللہ۔ تبھی قرآن نے کہا کہ جنتی جب آپس میں ملاقات کریں گے تو سبحان اللہ کہیں گے، اور جب جدا ہوں گے تو الحمدللہ الحمدللہ کہیں گے، تو السلام علیکم سبحان اللہ۔ اسے دنیا کے اندر جو بندہ کثرت سے شکر کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو جنت کا مزہ عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ شکر اس قدر اللہ کو پسند ہے، اسے جگہ جگہ وذکروا شکر وذکروا، ذکر کرو نعمتوں کا۔ تو نعمتوں کا ذکر کیا مطلب یہ کہ بس اوقات نعمت کا آپ ذکر کریں، اس ذکر نعمت کو بھی اللہ تبارک و تعالی شکر قرار دیتے ہیں۔ مطلب یوں بندہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں گھر دے دیا، وہ اللہ نے ہمیں گاڑی دے دی، ہم ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں 3 بچے دے دیے، اللہ نے ہمیں گاڑی دے دی، ہم ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں 3 بچے دے دیے، ماشاءاللہ فلاں۔ تو آپ اس میں شکر کا کلمہ خوشی بولے، لیکن میاں بیوی بیٹھے ان نعمتوں کا ذکر کرے جو ملی ہیں۔ فرمایا کہ یہ نعمتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی شکر لکھتے ہیں کہ یہ نعمتوں کا ذکر حقیقت میں اصل میں میری نعمتوں کا شکر ہے، اصل میں میری نعمتوں کا شکر ہے۔ اس قرآن میں کہا کہ وذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، ذکر کرو تم ان نعمتوں کو جو میں نے تم پہ کی۔ تو ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ذکر نعمت حقیقت میں وہ شکر نعمت ہوتا ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالی کو شکر بہت پسند، فرمایا واشکروا للہ، اسے اللہ تبارک و تعالی کو شکر بہت پسند، فرمایا واشکروا للہ، اور شکر کرو تم اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، اس کے غیر کی عبادت نہیں کرتے۔ تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ مومن صادق کا کمال یہ کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب یہاں تک اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اب اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کا ذکر کر دیا جو کھانا حرام ہے، کیوں میں نے بتایا تھا کھانا پینا ہی زندگی کے لیے ضروری، اور اس لیے قرآن نے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ تو فرمایا کہ پاکیزہ حلال کھاؤ، شکر کرو، لیکن اب بتا دیا کہ یہ چیزیں نہیں کھانی۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دے دیا، مردار تمہارے اوپر حرام، مردار ودم، اور دم یعنی خون تمہارے اوپر حرام، ولحم الخنزیر، اور وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو اللہ کے غیر کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، فرمایا وہ بھی تمہارے اوپر حرام۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تمہارے اوپر حرام ہیں، جس میں فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار کسے کہتے ہیں؟ مردار وہ ہے کہ جو بغیر ذبح کے مر جائے، ذبح کیے بغیر مر گیا، آپ ذبح نہیں کر سکے، اور ذبح کے جو بھی تقاضے تھے، جتنی رگیں کٹنی تھی نہیں کاٹ سکے، اور وہ مر گیا، تو یہ مردار ہو گیا، اور مردار کو حرام قرار دے دیا، اور مردار کو حرام قرار دے دیا۔ لیکن مردار میں سے 2 مردار آپ کے لیے حلال، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو مچھلی کو حلال کر دیا، یہ مردار مسلمانوں کی ایمان والوں کے لیے حلال، کہ مچھلی اگر جو ہے وہ نکالی آپ نے باہر اور مر گئی، یہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالی حلال قرار دے دیا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے 2 مردار حلال کر دیے بغیر ذبح کے ہمارے حلال، ایک مچھلی دوسری ٹڈی دل، اور فرمایا اور 2 خون اللہ نے حلال کر دیے۔ آگے آ رہا دم، کہ دم بھی حرام ہے، فرمایا کہ 2 خون ہمارے لیے حلال کر، جگر اور تیلی جو ہے یہ بھی خون ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرمایا یہ دونوں خون بھی ہمارے لیے حلال کر دیے۔ اس کے علاوہ دم مسفوح، جب ذبح کرتے جو فوارے کی طرح جو خون نکلتا ہے، یہ دم مسفوح فرمایا یہ حرام ہے۔ لیکن مچھلی اور ٹڈی دل کو حلال کر دیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مچھلی کے اندر خون ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ذبح تو اس کو کرتے ہیں کہ ذبح اس لیے کیا جائے کہ ذبح کریں گے تو اس کا دم مسفوح نکل جائے، مچھلی میں تو خون ہوتا ہی نہیں ہے۔
کیونکہ مچھلی کے اندر اگر خون ہو تو وہ تو پانی کے اندر رہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ مچھلی کے اندر اگر خون ہو تو وہ تو پانی کے اندر رہ ہی نہیں سکتی، یعنی خون والا جانور پانی میں تو رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی جو ہے، مچھلی کے اندر چونکہ خون ہی نہیں ہے، لہذا مچھلی اگر مر گئی، ہاں پانی کے اندر اگر مچھلی مر گئی اور مر کے الٹی آپ کو نظر آ رہی، وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے اس کا پیٹ، اور الٹی، اور مر کے الٹی آپ کو نظر آ رہی، وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے اس کا پیٹ، اور الٹی مری پڑی پانی میں، وہ مردار ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ لیکن جو مچھلی باہر آپ نے پکڑ لی اور باہر ظاہر ہے کہ پانی سے باہر نکل کے مر جاتی ہے، تو یہ ذبح کیے بغیر حلال۔ اور دوسرا ٹڈی دل، ٹڈی دل جو ہے وہ حلال ہے، جیسے آج کل ٹڈی دل جو ہے وہ حلال ہے، جیسے آج کل پاکستان میں وہ ٹڈی دل نکلی ہوئی ہے، اور اسی مختلف سعودیہ وغیرہ میں بھی ایک وقت میں نکلی۔ تو یہ ٹڈی دل اگر آپ نے پکڑی اور وہ مر گئی تو بس اس کے لیے آپ کو ذبح کی ضرورت نہیں، اس کو بھون کے آپ کھا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ، تو پہلا فرمایا کہ میتہ مردار، اور دوسرا فرمایا ودم اور خون، اس خون سے مراد دم مسفوح، جو بہتا ہوا جو خون ہے، فرمایا وہ تمہارے اوپر حرام، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت تمہارے اوپر حرام۔ اب یہاں خنزیر کا گوشت فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ اصل میں اس لیے گوشت کی قید لگائی کیونکہ جانور سے اصل مقصود گوشت ہوتا ہے، گوشت چونکہ اصل مقصود ہوتا ہے اس لیے لحم کی قید لگائی، اور اس کے علاوہ باقی جتنے اجزاء خنزیر کے سب گوشت کے تابع ہیں۔ جب گوشت کو حرام کر دیا لہذا تو معلوم ہے کہ خنزیر کی ہر چیز ہی حرام، اس کے ناخن، اس کے بال، اس کی کھال، اس کی جلد، اس کی ایک ایک چیز ساری کی ساری حرام ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے گوشت کے تابع ہیں، اور جانور سے چونکہ اصل مطلوب گوشت ہوتا ہے اس لیے قرآن کریم نے لحم کی قید لگائی، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ گوشت کھانا حرام باقی ساری چیزیں اس کے حلال۔ لہذا خنزیر کی کھال کے جوتے بنا لو حلال، خنزیر کے بال بنا لو حلال نہیں۔ وہ گندگی، غلاظت، اور گندگی اور غلاظت کے اندر تو کوئی چیز پاک نہیں ہوتی۔ اب غلاظت پڑی ہے، پخانہ پڑا ہو، اب پخانے میں کیا پاک ہوگا؟ وہ تو رجس ہے، گندگی ہے۔ اب اگر کہا کہ اس کے اندر پاک حلال اجزاء نکالو، وہ تو سراپا نجاست ہے، نجس العین ہے۔ اس لیے فرمایا خنزیر بھی بالکل اسی طریقے سے نجس العین ہے، اس کے اندر کوئی بھی عنصر پاک نہیں ہے، اس کی کھال بال کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک وقت تھا کہ خنزیر کے بالوں کے ٹانکے لگانے کی اطباء نے اجازت دی، علماء نے اس کو اجازت دی، کیونکہ اس کے ٹانکے لگانا جو ہے، علماء نے اس کو اجازت دی کیونکہ اس کے ٹانکے لگانا جو ہے وہ مفید ثابت ہوتا تھا کہ اس کے ٹانکے لگا دیے جائیں تو پھر خود ہی جلد جڑ جاتی تھی اور خود ہی ڈیزالو ہو جاتے، دوبارہ ٹانکے نکالنے کی ضرورت نہیں، یہ اس کے اندر خوبی۔ تو ایک وقت میں خنزیر کے بال کے ٹانکے لگائے جاتے تھے، ہو گئی ہیں، اب خنزیر کے بالوں کے ٹانکے لگانے کی اجازت نہیں ہے، لہذا اس وقت علماء نے اس چیز کی گنجائش دی تھی کہ ٹھیک ہے آپریشن کے اندر جو ہے ظاہر استقرار کی حالت ہے اور اس وقت جو پیٹ کاٹ دیے تو پیٹ کے ٹانکے لگانے ہیں تو اس وقت ٹانکے لگائے جاتے تھے۔ لیکن یہ کہ فی نفسی جو ہے یہ نجس العین ہے، اس کے کسی بھی جز کے ساتھ نہ فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو اللہ کے غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے، یعنی ذبح کرتے ہوئے اس غیر کا نام لے رہے ہیں، اس کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ وہ جو گوشت ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ کی عادت تھی جب وہ کچھ جانور ذبح کرتے، ذبح کرتے اپنے لات منات عزا جتنے بت تھے ان بتوں کا نام لیتے تھے اور بلند آواز سے نام لیتے، اس کا نام لے کے ذبح کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر کسی اللہ کے غیر کا نام لے کے ذبح کرے گا تو وہ جانور حرام ہوگا، وہ حلال نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی تفسیر بیان کر دی کہ تمہارے پر مردار حرام، تمہارے اوپر جو دم مسفوح حرام، تمہارے اوپر جو خنزیر کا گوشت حرام، اور گوشت کے تابع تمام اجزاء جتنے اس کے جسم کے سب حرام، اور وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو اللہ کے غیر کے نام پر جو ذبح کیا جائے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے اوپر حرام۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری کی چیز یہ حرام ہو گئی، لیکن بسا اوقات ایسے احوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے یہی کچھ کھانا پڑ جاتا ہے، پھر کیا کریں؟ اللہ نے بتا دیا فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے یہ کھانے پہ کہ اگر یہ اور زندگی اور حیات کی نعمت اس کی چھین جائے گی، مجبور ہو گیا کہ اس کو خنزیر کھانا پڑ رہا ہے، مجبور ہو گیا مردار کھانا پڑ رہا ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ پائے گا، تو فرمایا غیر باغ ولا عادین، وہ مجبور ہو گیا
اور غیر باغن ولا عادین، نہ تو وہ لذت حاصل کرنا مقصود اس کی، نہ جو حد سے تجاوز، ان چیزوں میں سے کچھ کھا لیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو دیکھو پہلے تو غذا کے طور پہ، کیونکہ کھایا انسان دو طریقے سے کھاتا ہے، یا تو غذا کے طور پہ کھاتا ہے اور یا دوا کے طور پہ کھاتا ہے۔ کھانے کے دو ہی عنوان ہوتے ہیں، یا غذا کے طور پہ کھاتا ہے یا دوا کے طور پہ کھاتا ہے۔ فرمایا کہ غذا کے طور پہ جب آپ کو کھانا ہے تو آپ کھائیے، اپنی جان بچائیے، اور جب دوا کے طور پہ کھانا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی ایسا مرض لگ گیا کہ آپ کو یہ دوا کھانی پڑ رہی ہے، اگر یہ دوا نہیں کھائی، بھلے وہ دوا حرام ہے، حلال نہیں ہے، اور اطباء نے کہہ دیا اس کے بغیر آپ بچ ہی نہیں سکتے، آپ کو کھانی پڑے گی، اس کے بغیر آپ بچ ہی نہیں سکتے، آپ کو کھانی پڑے گی، لہٰذا دوائے حرام کی گنجائش دی دی فقہ نے، کیا یہ دوائے حرام کھا لیں تاکہ آپ بچ تو جائیں، کیونکہ دوسری کوئی دوائی نہیں ہے، وہ انسان دوا کھا رہا ہے۔ تو اس وقت یہ جو جانور ہیں، یہ جانور انسان کو بھوک کی حالت میں کھانے پر مجبور ہو گیا، تو یہ جانور انسان کو بھوک کی حالت میں کھانے پر مجبور ہو گیا، تو بھوک اس وقت ایک طرح کا مرض بن گیا، ایک ایسا مرض اور بیماری بن گیا کہ اب جنگل بیابان کے اندر سوائے اس مردار کے کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو، اگر یہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ وہاں خنزیر مرا پڑا ہے، اگر خنزیر کی چند بوٹیاں نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اگر خنزیر کی چند بوٹیاں نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ تو گویا کہ غذا کے ساتھ ساتھ دوا کے طور پہ بھی کھانے کی مجبوری آن پڑی ہے۔ جب یہ مجبوری آن پڑی اور فرمایا اس میں لذت مقصود نہ ہو کہ لذت حاصل کرنا مقصود ہے، خنزیر کا گوشت کھائیں کہ مزہ آئے گا، نہیں، بلکہ اپنی جان بچانا مقصود، اس میں سے دو چار بوٹیاں کاٹ کے بھون کے انسان نے کھا لی تو فرمایا کہ فلا اسماعیلی کوئی گناہ کی بات نہیں، اور کھائے صرف اتنا کہ جتنا وہ سوچتا کہ میری جان بچ جائے، یہ نہیں کہ جناب اس کو موقع مل گیا، اچھا بھائی چلو جائز تو ہے کھاتے رہو بھائی، یہ نہیں کہ گنجائش ہے کہ آپ جو حد سے تجاوز کریں۔ تبھی فرماتے غیر باغین، نہ تو وہ بغاوت کرنے والا ہو، مطلب یہ کہ خواہشات نفسانی کی خاطر نہ کھائے، لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے، ولا عادن، اور نہ وہ ضرورت سے زیادہ کھائے، حد سے تجاوز نہ کرے، ایک دو بوٹی کھائی کمر سیدھی ہو گئی اب نکلے اپنے، اس لیے اس کی قید لگائی غیر باغن ولا عادن، نہ تو وہ خلاف کرنے والا ہے، ولا عادن، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا تو کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ دو بوٹی سے بھوک مٹے گی، تین بوٹیوں سے مٹے گی، اب آدمی کو اندازہ نہیں یار کتنی کھائیں، اب بوٹیوں سے مٹے گی، اب آدمی کو اندازہ نہیں یار کتنی کھائیں، اب ایک بیچارہ سینسٹیو بندہ تو اسی پہ پھنس جائے گا یار اب کتنی کھائیں بھائی، تو اللہ نے کہا نہیں بھائی اتنی پریشانی کی بات نہیں، آپ بس اپنا کاٹ پیٹ کے پکا بھون کے کھاؤ، دو کھا لو تین کھا لو، اب یہ کہ آپ بالکل ایگزیکٹ میری اتنی بھوک ہے اس میں کمی بیشی ہوگی کھا لو تین کھا لو، اب یہ کہ آپ بالکل ایگزیکٹ میری اتنی بھوک ہے اس میں کمی بیشی ہوگی تو مارے جائیں گے، نہیں، فرمایا کمی بیشی ہو بھی سکتی ہے، دو بوٹی سے بچ سکتی جہاں تم نے چار کھا لی، کوئی بات نہیں کھا لو، اب اس کے اندر نہ پڑو کہ کہیں نہ جان چلی جائے، اور کمی بیشی ہو گئی، ان اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا، اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا۔ اگر تھوڑا سا زیادہ کھا لیا اور کھاتے ہوئے تمہاری نفسانی خواہشات بھی تھوڑی سی آ گئی، چلو یار خنزیر کا بھی کھانے کا لطف اٹھاتے ہیں، تھوڑی سی یہ بھی اندر عنصر آ گیا تمہارے اندر، اور تھوڑا سا زیادہ بھی کھا لیا تو غفور تمہیں، اور تھوڑا سا زیادہ بھی کھا لیا تو غفور تمہیں معاف بھی کر دے گا، اور مہربان میں مزید رحمت بھی تمہیں عطا کرے گا، اس لیے کہ تم نے اپنی زندگی کو بچا لیا، اور اللہ کو مسلمان کی زندگی اتنی عزیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جو وہ حرمت کا قاعدہ تم سے اٹھا لیا ہے، اس لیے فرمایا ان اللہ کو بھی کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر آپ کا کوئی بڑا ناراض ہو جائے آقا تو وہ معاف کرنا ہی بہت بڑا احسان سمجھتا ہے، آج بس ہم نے آپ کو معاف کر دیا، کسی نے معافی مانگی، جی آقا سلامت مجھے معاف کرا، جی معاف کر دیا آپ کو، اب بھائی معاف کر دیا جاؤ میاں، راستہ ناپو بس معاف کر دیا، تو گویا کہ معاف کرنا ہی کا، لیکن مزید مہربانیاں بھی کرتا ہے، مزید نعمتیں اور اس کو مزید تحفے تحائف دیتا ہے، کیونکہ معاف کرنے کے بعد اس کو جو خاص قرب اللہ عطا کرتے ہیں وہ قرب بغیر معافی کے انسان کو ملتا نہیں، اس لیے توبہ کرنے کے بعد انسان جتنی تیزی سے اللہ کا قرب پاتا ہے، اتنی تیزی سے قرب جو ہے انسان عبادت قرب پاتا ہے، اتنی تیزی سے قرب جو ہے انسان عبادت کے زور پہ نہیں پا سکتا،
اس لیے فرمایا کہ ان اللہ غفور رحیم، لہذا جہاں اللہ نے غفور کی قید لگائی، ساتھ عام طور پہ رحیم کی قید، رحمان کی قید ضرور لگائی ہے، رؤوف کی قید ضرور لگائی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ صرف معافی پر اکتفا نہیں کرتے، معاف کرنے کے بعد بندے کو، مقصد یہ ہے کہ صرف معافی پر اکتفا نہیں کرتے، معاف کرنے کے بعد بندے کو مزید نعمتوں سے بھی نوازتے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم ہے۔ تو یہاں تک یہ گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے ان الذین یکتمون کہہ کے مزید جو یہود کی آگے کچھ عادات ہیں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، آگے کچھ عادات ہیں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے دین حق کو اور دین متین کو جو چھپاتے تھے، اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے تھے، اس حقیقت کو اس کے بعد بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔